السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم نے پہلے لیکچر میں یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ آج اس کے بارے میں مزید کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی پیروی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن نے فرمایا، من اتانی فقد اطاع اللہ، جس نے میری تابعداری کی، پیروی کی، اس نے گویا کہ اللہ کی حکم کی تابعداری کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا تو یہی ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلنا، لیکن اللہ کی تابعداری یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوپر اللہ کی طرف سے پیغام اور اللہ تعالیٰ کی شریعت نازل ہو رہی ہے اس پہ عمل پیرا ہوں، تو یہ اللہ کی پیروی ہو گئی یا اس کی تابعداری ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری یہی ہے کہ جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھیں، جیسا اللہ نے ان کو حکم دیا پھر ہم ان کو کرتے دیکھیں تو وہ اس عمل پر ہم پیرا ہوں، عمل پیرا ہوں، تو یہی ان کی تابعداری ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے وہ میری تابعداری کرے، اور جس نے من عصانی فقد عصی اللہ، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی یا میری جس نے نافرمانی کی تو اس جیسے گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو پیغمبر بنا کے کس نے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہی پہنچاتے ہیں۔ جیسا ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ نبی جو بھی کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے خود نہیں کرتا، لیکن جو ان کے اوپر وحی آتی ہے وہی وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ نبیوں کی شان نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ بات من گھڑت کے لوگوں کو پہنچائیں، لیکن ان کو یہی حکم ہوتا ہے کہ وہ خالص جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے ان کے اوپر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی پیروی اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جس نے ان کی نافرمانی کی گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کسی اور کے بارے میں یہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ جس نے اس کی نافرمانی کی تو وہ اللہ کی نافرمانی ہے یا رسول کی نافرمانی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ کہا جائے، جیسا کہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے فرمان میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی پیروی میں ہی اللہ کی پیروی جو ہے وہ شامل ہے۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن نے ایک 3 آدمی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بیویوں کے پاس شاید ان میں سے ہم عائشہ کا نام آتا ہے، تو وہ پوچھنے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن اور رات میں کیا عبادت کرتے ہیں۔ یہ مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے حدیث۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کو سوتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں ساری رات، تو آپ کو جواب دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا کچھ حصہ آپ سوتے ہیں اور کچھ حصہ عبادت کرتے ہیں، تو شاید 1/3 ہوتا ہے، جیسے سورہ مزمل میں آیا کہ آپ رات کا کچھ حصہ یا تہائی حصہ جو ہے نا عبادت کر لیا کریں، زیادہ نہ کریں، تو آپ تہائی حصہ، 1 رات کا حصہ جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے، 3 رات کا حصہ سویا کرتے تھے۔ تو ایک نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں کتنے روزے رکھتے ہیں، تو آپ ان کو بتایا گیا کہ کچھ روزے رکھتے ہیں اور کچھ نہیں بھی رکھتے، ناگا کرتے ہیں۔ تو یہ پوچھ کر وہ صحابی جو ہے نا تھوڑا آگے چل کے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بخشائے ہیں، اگر ان کے کوئی گناہ، کوئی بھول چوک ہوئی ہے تو اللہ نے ان کے لیے فرمایا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ ہم نے معاف فرما دیے، تو وہ تو معصوم ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ساری عمر ہم نے گناہ کیے ہیں، تو ہم جو ہیں وہ ایک نگاہ میں ساری عمر روزہ رکھوں گا، کبھی بھی چھوڑوں گا نہیں۔ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، اگر شادی کروں گا تو بال بچے، بیویاں، ان کو سنبھالنے میں اللہ کے ذکر کو ہم جو ہے وہ بھول جائیں گے اور خود اپنے وہ کاموں میں لگ جائیں گے۔ تو ایک نے کہا کہ میں ساری رات جو ہے وہ عبادت کروں گا، سوؤں گا ہی نہیں۔ یہ تینوں چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی خبر دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن نے ان کو منگوایا اور فرمایا کہ کیا یہ باتیں آپ لوگوں نے کی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، ہم نے ایسا ہی آپ جو ہے نا آپ سنا ہے ویسا ہی ہم نے کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن نے ان کو فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم سے کئی گنا زیادہ جو ہے نا اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں نے دیکھیں آپ کتنی شادیاں کی ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، سال میں کبھی نہیں بھی رکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا کہ واللہ اگر تم لوگ اسی حالت میں مرو گے تو کفر کی حالت میں مرو گے، اعوذ باللہ۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عمل پہ جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ دوسرے دنیاوی کام کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے جو ہم لوگ اللہ کو رضا کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے کرتے ہیں، تو وہ عمل صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے طریقے پہ ہی کر کے ہم جو ہیں وہ اپنی عاقبت سنوار سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جہاز جو ہے اس پہ ہم جاتے ہیں، تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، تو یہ دنیاوی کاموں کی ایک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسائش پیدا فرما دی ہے۔ باقی جہاز میں جو چڑھتے ہیں وہ ہم جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں چڑھتے۔ ہاں تم لوگ گھوڑوں پہ جاؤ، کوئی حرج نہیں پورے اس زمانے کی، لیکن یہ ایک اللہ نے آسانی پیدا فرما دی ہے تو ہم اس پہ چڑھتے ہیں، باقی یہ ہم جہاز میں چڑھتے ہیں کوئی ثواب کی خاطر تو نہیں چڑھتے۔ تو یہ بات جو ہے نا وہ ان لوگوں کے جو ہے وہ ایک بدعت کو اختیار کرنے کے لیے یہ ہیلے بہانے بناتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ یہ کرتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ بدعت نہ کرو۔ تو نعوذ باللہ یہ کام جہاز میں چڑھنا کوئی ثواب کا کام تو نہیں ہے۔ ہاں ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی، اگر گھوڑے پہ جائیں تو ٹائم لگے گا، اور اگر آسانی ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں ہم ان سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمت سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں۔ تو یہ چیزیں من گھڑت ہیں اور بیکار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی سنت سے جو ہے نا وہ
لوگوں کو ہٹانا اور اپنی جو ہے نا خواہشات کی پیروی کرنا، جو اپنی من گھڑت جو ہے وہ سنتیں اپنی نعوذ باللہ بدعتیں اختیار کی ہیں، ان کو اپنانے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو ان باتوں میں نہ آئیں اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی سنت پر پوری طریقے سے ہم عمل کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم اگر اسی حالت میں مرو گے تو تم لوگ کفر کی حالت میں مرو گے۔ فَأَرْغِبَ مِن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اگر تم لوگ میری سنت سے اعراض کر دو گے تو تم جو ہے وہ تمہارا ہم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، تمہارا ہم لوگوں سے مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اتنی اہمیت کی حامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو ان کا طریقہ ہے، اس کے اوپر پوری طریقے سے ہمیں پوری دل و جان سے ہم ان کی پیروی کریں اور ان کے اوپر جو ہے نا اچھے سے ایمان لائیں، جو ان کے اوپر ایمان لانے کا حق ہے، اور اللہ کے ساتھ ان کو شریک نہ کریں، وہ مشکل کشا نہیں۔ ہاں، ان کی پیروی میں ہماری جو ہے نا وہ عاقبت چھپی ہوئی ہے۔ ہم اگر ان کی پیروی کریں گے، ان کی سنت کی پیروی کریں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن نے فرمایا جس نے میری پیروی کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا جیسا کہ اس نے مجھ سے بغض کیا یا مجھ سے جو ہے نا منہ موڑا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے ہم ان کی سنت کو محبت کریں، ان کے طریقے سے محبت کریں۔ ابو جہل نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان نے ایک غلام جو ہے نا وہ آزاد کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے اور جو شریعت لائے تو شریعت کا انکار کیا اس نے۔ تو اس کے جو ذات سے محبت کرنا یہ محبت نہیں کہلائے گی۔ اگر ہم ان کی شریعت سے محبت کریں گے، ان کی سنت سے محبت کریں گے، تو یہی ذریعہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے جو ہے وہ قیامت کے دن ساتھ ہوں گے، ان کی سنت سے محبت کر کے اللہ اور اس کے رسول کو ہی راضی ہم کر سکتے ہیں۔ باقی دوسرے جو دعوے ہیں، صرف دعویٰ کرنا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے جو ہے نا محب ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں، یہ بڑے بڑے دعوے جو ہے نا وہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی سنت کو ہم دل و جان سے نہیں اپناتے، ان کی شریعت کو ہم دل و جان سے، ان کی جو شریعت ان کے اوپر نازل کی گئی ہے ان کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس کو دل و جان سے نہیں مانتے، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے محبت کے دعوے دار کے کوئی حق ہی نہیں رکھتے کہ ہم ان کی محبت کے دعوے اور ان کے جو ہے نا وہ نعت صرف وہ گنگنائیں اور ان کی شریعت سے ہم نفرت کریں۔ یہی جو ہے نا ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہم ان کی پیروی کریں، ان کے جو ہے نا طریقے کو دل و جان سے مانیں اور ان کے اوپر اچھے سے عمل کریں، اور جب ہم دل و جان سے مانیں گے تبھی تو ہم ان کی سنت کو جیسا کہ انہوں نے اچھے طریقے سے، جیسا نماز کا طریقہ ہے، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن ابھی جو سنت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنتیں بہت سی ہیں، بہت سے ان کے اعمال ہیں جو ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس کے اوپر ویڈیو میں بناؤں گا انشاءاللہ۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اگر دعوے دار ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے سنت سے محبت کریں، ان کے طریقے سے محبت کریں، ان کی شریعت جو ان کے اوپر نازل کی گئی اللہ کی طرف سے اس کے جو ہے نا اس کو دل و جان سے مانیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا سچی محبت، ان کی شریعت اور ان کے طریقے کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔